माह मुहर्रम के ये माह मुहर्रम में गम का मनाना हुसैन बिन हैदर का मातम लगाना अलम ताजिया ढोल के बजाना अलम ताजिया ढोल के बजाना کہ ہر درد کی دوا تو لعاب رسول ہے، ہر درد کی دوا تو لعاب رسول ہے، مکسچر یہی اور یہی کیپسول ہے، ہو جاؤ گر مریض تو صلی علی پڑھو، ٹانک یہی ہے اور یہی بھی کسول ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ یہ محفل کو تھوڑا سا بالکل قہقہازار بنا دیا، محفل میں زندہ دلی انہوں نے پیش کر دیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے مشفق کرم فرما مربی اتالیق محبوب العلماء جناب حضرت قاضی رضوان صاحب المظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو آج یہاں دین و ایمان کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، باتیں بہت ساری ہیں جو کرنے کی ہیں اور ضروری ہے، گوش گزار بھی کرنی ہے۔ کچھ باتیں ایسی فکری ہیں جس سے جڑنا بھی نہایت ضروری ہے اور جس سے اعراض ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اہل علم کا طبقہ ہے یہاں، اسٹیج پر علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت ہے، حفاظ اکرام کی ایک بڑی جماعت ہے۔ بڑے درد کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ایک پیغام ہم اپنے علماء اکرام سے، حفاظ اعظام سے، ائمہ اکرام سے بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں، بعد مغرب ہی سے یہ اسٹیج سجا ہوا ہے اور مختلف مرحلے میں علماء کرام کی تقاریر سننے کا موقع ملا۔ ایسے حالات میں جو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، ہمارے بہت سارے اکابرین نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے یہ آخری دور ہے، قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں اور پے در پہ فتنے ایسے سر ابھار رہے ہیں جس سے بہت سارے مفکرین اکابرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو نہ ہو زندگی کے آخری ایام اور دنیا کے آخری دن گنتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایمان کا بچانا اور ایمان کی حفاظت یہ پہلی اور بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے میں تمام کمیٹی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ہمہ ہمی کے دور میں بھی، لاک ڈاؤن میں بھی، جہاں پرشاسنک طور پر بہت زیادہ اجازت بھی نہیں ہے، آپ نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور نوجوانوں کو، بچوں کو، خاص طور سے 10 سال 12 سال 15 سال کے وہ بچے جن کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے بچوں کو آج کے دنوں میں آپ نے ایمانی اور نورانی محفل میں شمولیت کے لیے آپ نے ماحول پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے۔ بزرگوں، ابھی 2-3 دن قبل ایک حدیث شریف میرے نظر سے گزری ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو سنا دوں، اس کا بڑا فائدہ نظر آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم سب لوگوں نے اس حدیث کو نظر انداز کیا ہے، اس لیے اس حدیث کا مطلب اور اس کی تشریح عام طور پر ایک طبقے کے لوگ کرنے لگے ہیں، حالانکہ وہ حدیث صرف اسی طبقے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کے اندر عموم ہے، حدیث کے اندر عمومی باتیں پیش کی گئی ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں وہ حدیث میرے سامنے سے گزری کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت، ایک ٹولی ایسی ہے جو روزانہ ہر وقت راستے کے کناروں سے گزرتی رہتی ہے اور وہ تلاشتی رہتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی انہیں اللہ کے ذکر کی مجلس ملتی ہے،
یا جہاں بھی معلوم پڑتا ہے کہ یہاں اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہے، تو اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حدیث ایسی ویسی کتابوں کی نہیں ہے، بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، مستند حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ان للہ ملائکۃ ینطلقون علی الطرق، کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں پر چلتی رہتی ہے۔ جب کبھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اللہ کی ذکر کی مجلس، اللہ کی بڑائی کی مجلس، اللہ کی کبریائی کی مجلس، اللہ کے تعریف کی مجلس لگی ہے، اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ مجلس کی کوئی تعین نہیں کی گئی ہے کہ وہ مجلس مسجد میں لگ رہی ہو یا وہ مجلس کسی کھیت میں لگ رہی ہو۔ مطلق مجلس کا تذکرہ ہے، مطلق جماعت کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ مختلف گھروں سے آ کر، مختلف محلوں سے آ کر، مختلف قبیلوں سے آ کر اور مختلف گاؤں اور سماج سے آ کر ایک جگہ بیٹھ جائیں، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ وہ مجلس چاہے تبلیغی جماعت کی شکل میں ہو، چاہے جلسے کی شکل میں ہو، چاہے عمومی طور پر کسی دکان یا مکان پہ چند لوگ بیٹھ کر کے اللہ کی بات کرنے لگیں، وہ بھی مجلس ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اخیر تک بیٹھے رہتے ہیں، جب تک کہ دعا نہ ہو جائے، مجلس کا اختتام نہ ہو جائے، مجلس کے اختتام کا اعلان نہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں، اس آخری مرحلے میں اس حدیث کو سن کے جائیے، اور اس حدیث کی جو بشارت ہے وہ ہم سب کی زندگی کی آخری تمنا ہوتی ہے۔ جوانی میں چاہے تمنا ہو یا نہ ہو، لیکن جب جوانی ہماری ڈھلتی ہے، ایک وقت زندگی کا ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ بھی وہی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کی جماعت جب مجلس ختم ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور اللہ پاک باوجود اس کے کہ عالم الغیب ہیں، آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کون کیا کر رہا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت آپ کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس سے ہو کر کے آیا ہوں جہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی، آپ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ کن نیتوں سے بیٹھے تھے، کیا طلب تھی ان کی؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طلب کیا تھی؟ میرے بزرگوں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب بعد سے ایک بڑا مجمع تھا، اور ابھی اس آخری پہر میں، آخری وقت میں اس کی وجوہات چاہے اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نیند کا غلبہ ہوا، ضروری حاجت ہوئی، اور پھر یہ کہ اعراض کیے اور رخ پھیر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طلب کیا تھی؟ یہ 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، 4 بجے رات تک بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بیٹھے تھے؟ کیا طلب تھی؟ کیا چاہ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے مجلسوں میں، سب کے سب جنت کی طلب میں بیٹھے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جنت کی طلب میں بیٹھے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ کہا دیکھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جتنی طلب سے بیٹھے تھے، اگر جنت کو دیکھ لیے ہوتے تو اس سے زیادہ طلب کے ساتھ بیٹھتے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا مقصد تھا؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اس لیے بیٹھے تھے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا دیکھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا اگر دیکھے ہوتے تو اس سے زیادہ تڑپ ہوتی، لگن ہوتی، اپنی نیند کو چھوڑ دیتے اور نرم بستر کو چھوڑ دیتے اور مجلس کے آخری وقت تک بیٹھتے تاکہ آخر کی دعا میں شامل ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات تھی کہ جنت کی طلب میں بیٹھے تھے، جہنم سے حفاظت کی خاطر بیٹھے تھے، تو فرشتوں تم گواہ رہو کہ ہم نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی بخشش فرما دی۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اسی میں سے ایک فرشتہ بول پڑتا ہے، یہ حدیث کا آخری حصہ میں بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بغیر نیتوں کے آئے تھے، کوئی نیت نہیں تھی، کوئی طلب نہیں تھی ان کی، وہ بس یوں ہی ایسے گزر رہے تھے۔ وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ مولانا کی تقریر کیسی ہو رہی ہے، شاعر صاحب کیسا شعر پڑھ رہے ہیں، مجلس کیسی سجی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طلب میں نہیں آئے تھے کہ جنت مجھے ملے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، بلکہ وہ اس لیے آئے تھے کہ دیکھا جلسہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔
دیکھیں نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کے ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کام میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے وہ دیکھنے کے لیے، ٹٹولنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلے سے بیٹھے تھے، طلب کے ساتھ بیٹھے تھے، جنت کی طلب اور جہنم سے حفاظت کی طلب کے ساتھ بیٹھے تھے یا بیٹھی تھی ہماری عورتیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اتنے بابرکت ہیں، اتنے بابرکت ہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے ان چلنے والوں کی، ان دیکھنے والوں کی، گزرنے والوں کی، بغیر نیت سے آنے والوں کی بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بخشش فرما دی۔ میرے بزرگوں، تو یہ جو مجلس ابھی آخر میں جو رہ گئی ہے، اس کو آپ یوں ہی مت سمجھیے کہ بے وقت ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے گھر کے دروازے بند ہیں اس لیے وہ مجبور ہو کے بیٹھ گئے ہیں، انٹری نہیں مل سکتی ہے گھر میں اس لیے وہ بیٹھے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے ہو سکتے ہیں کچھ نوجوان ایسے کہ جنہیں اب گھر جانے کے بعد گھر کا دروازہ شاید نہ کھلے اس لیے وہ مجبوری میں بیٹھے ہوں، لیکن جو ادھیڑ عمر کے ہو چکے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو ہماری بوڑھی مائیں بہنیں ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ اس طلب میں بیٹھے ہیں، وہ اس طلب میں بیٹھی ہے کہ آخر کی دعا میں ہم شریک ہوں گے اور آخر میں نتیجہ ملے گا اور پھر اس نتیجوں کے ساتھ ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ اللہ پاک یہ بشارت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ پاک آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام سے ادب کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی شہدائے کربلا کانفرنس کے عنوان سے جتنی باتیں ہوئی ہے، یقیناً نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، بطور امتحان کے نہیں بلکہ بس یوں ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ایک سوال کا جواب دیں۔ جو نوجوان ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری تفصیلات بتائی گئی۔ حسین کن کے بیٹے تھے؟ بتائیے کن کے بیٹے تھے؟ علی کن کے بیٹے تھے؟ کوئی کہہ رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے تھے۔ جی میرے بزرگوں، یہ ہے صورتحال ہمارے علم کا۔ میں امتحان نہیں لیتا، بس ایک چہرہ دکھانے کی، ایک شکل دکھانے کی، ایک صورت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس معاشرے کی کھاتے ہیں، جس معاشرے میں چلتے ہیں، جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی پورے رات کی تقریر ہوئی، دو دو تین تین تقاریر ہوئی، اتنے سارے شاعری ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہماری صورتحال یہ ہے، ہمارے علم کا معیار یہ ہے کہ ہم حسین کے باپ اور دادا کا نام صحیح ڈھنگ سے نہیں جان پائے ہیں۔ چہ جائے کہ ہم یہ جان سکیں کہ حسین کا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور حسین کے والد کا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ میرے بزرگوں، مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام کے لب لباب کو، اس کام کے اول اور آخر کو، اس کام کے تھوڑے سے نشیب و فراز کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب چھوٹا سا ہم کام کرتے ہیں، تجارت سے منسلک ہوتے ہیں، کوئی دکان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، گارمنٹس اور کپڑے کی دکان کرتے ہیں، جوتے چپل کی دکان کرتے ہیں، ہم سارے کوالٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی لاگت ہوگی، کتنی منفعت ہوگی، پرسنٹیج کیا ملے گا، اس میں ریک بنانے میں کتنے خرچ ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں کاؤنٹر، ساری چیزیں ہم بیورا لیتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورے کرتے ہیں۔ ہماری گزارش ہوگی کمیٹی سے بھی اور عام مسلمانوں سے، نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی کام کرے، دینی کام اگر ہو تو ضرور اس سلسلے میں ضروری معلومات فراہم کریں۔ آج الحمدللہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کے پاس گوگل کی کتاب ہے، آپ کے پاس یوٹیوب کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں، اسے سنیں، وہاں سرچ کریں، آپ کو ساری چیزیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج صورتحال علم کا یہ ہے، ہماری جانکاری کا عالم یہ ہے کہ چند نوجوان مل جاتے ہیں اور ان کے علم کا دائرہ بس وہ چھوٹی کتاب بخشی جنتری تک محدود ہو جاتی ہے، بخشی جنتری تک۔ ایک نوجوان ایک مولانا سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتائیے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے ساڑی کے اندر یا پائجامے کے اندر انڈر ویئر نہ پہنے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی سنیے، نوجوانوں کے علم کا معیار یہ ہے، مسلم نوجوانوں کے علم کا معیار یہ ہے کہ اس کا علم بخشی جنتری تک محدود ہو گیا ہے، پاکٹ جنتری تک محدود ہو گیا ہے، اور وہ بھی آدھی عبارت تک محدود ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟
میں یہ بات اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں مزہ آئے گا اور ہنسی آئے گی، بلکہ آج سے چند سال قبل اکٹھا جیسی آبادی میں بھی یہ بات عورتوں کے درمیان مشہور ہو چکی تھی کہ اگر ساڑی کے اندر اور شلوار کے اندر کوئی انڈر ویئر نہ پہنے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ بات عورتوں کے درمیان مشہور ہوئی تھی. کہاں سے آئی تھی، کیوں آئی تھی، مجھے نہیں پتا. تو ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، مولانا نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، انڈر ویئر پہنے یا نہ پہنے نماز ہو جائے گی. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ مولانا آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ہم کتاب دکھلا دیں گے آپ کو، نماز نہیں ہوگی. اب مولانا نے دوسرے مولانا سے رابطہ کیا، بڑے مولانا سے رابطہ کیا، مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے کتابوں کے ذخیرے میں؟ کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کہا نوجوان ضد کر رہا ہے کہ نہیں ایسا مسئلہ ہے. تو مولانا نے کہا کہ آپ چڑھ جائیے اس کے اوپر اور کہیے اگر کسی کتاب میں ہے تو لا کر کے دکھاوے. چنانچہ نوجوان سے جب کہا گیا تو انہوں نے بخشی جنتری لا کر کے دکھایا. بخشی جنتری میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی انڈر ویئر نہ پہنے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. آگے اور بھی کچھ لکھا تھا. نوجوان اتنا ہی تک پڑھ کے رک جاتا تھا اور اس سے آگے کبھی نہیں پڑھتا تھا. آگے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص شلوار کے نیچے یا ساڑی کے نیچے انڈر ویئر نہ پہنے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ بات جو عوام میں مشہور ہے غلط ہے. یہ بات جو عوام میں مشہور ہے غلط ہے. تو نوجوانوں کے علم کا معیار یہ ہے کہ آج انہیں وقت نہیں ہے کہ دین کے بنیادی علم کے تئیں حساس ہو، فکر مند ہو. آج کے نوجوانوں کا عالم یہ ہے. میرے بزرگوں، مجھے سب تانا دیتے رہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کیسی سطحی باتیں کرتے رہتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہتے. مجھے مزہ آتا، میں سماج میں رہتا ہوں، سماج کے لوگوں سے واسطہ پڑتا، میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتا ہوں. صورتحال یہ ہے یہاں بیٹھے بہت سارے 12 سال 15 سال 18 20 25 سال کے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں بنیادی پاکی کا طریقہ معلوم نہیں ہے. انہیں بنیادی پاکی کا طریقہ معلوم نہیں ہے. پورے سماج کو پاک کرنے کے ارادے سے یہاں بیٹھے ہیں، پورے سماج کو بھور سے نکالنے کے ارادے سے بیٹھے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اس لیے بیٹھی ہیں کہ گھر کے ماحول میں انقلاب برپا کریں گی. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکی اور طہارت جو بنیادی چیز ہے، الطہارۃ شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ پاک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ اللہ پاک و صاف ہیں اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتے. اور یہ پاکی اور طہارت اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے. نوجوانوں کا عالم یہ ہے، پڑھے لکھے طبقوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے بغل کی صورتحال دیکھیے. کبھی وہ اگر گنجی پہنے ہو اور وہ سنڈو گنجی پہنے ہو، ان کا عالم دیکھیے کہ بغل سے بدبو آتی رہتی ہے. ان کے بال کو یہ شعور نہیں ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بغل کے بال کتنے دنوں میں صاف کیے جائیں گے. یہ صرف کھٹونا کا مسئلہ نہیں ہے، بڑی بے توجہی ہے نوجوانوں کی. فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے. اتنی زیادہ پریشان حال ہیں اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں کہ انہیں اس کی بھی فکر نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں قبل اکتھا میں بیٹھا تھا کہیں، وہاں اچھے گھر کے لڑکے کی صورتحال میں نے دیکھی. تقریباً 20 سال کا لڑکا. اکتھا جیسی آبادی کا جب یہ عالم ہو سکتا ہے تو کھٹانا اور دوسرے جگہوں کا عالم کیا ہوگا. وہاں میں نے دیکھا، لگا جیسے 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بغل کے بال کو صاف نہیں کیا ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستو، یہ صورتحال ہے ہمارے سماجی ڈھانچے کی. یہ صورتحال ہے. اس لیے ایسے وقت میں اگر اس طرح کی مجلسیں سجائی جاتی ہے، بہت ضروری ہے بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کی بھی ضرورت ہے. طہارت کا طریقہ، طہارت کے پانی اور غسل خانے کی کیفیت. ابھی میں جس گھر میں تھا ہمیں وہ ادب بھی نہیں آتا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلائی گئی ہے. ہمیں یہ بھی بتلا، یہود نے تانا دیا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، کیسے عجیب و غریب انسان ہیں کہ اتنی گندی گندی باتیں سکھلاتے ہیں، اتنی گندی گندی باتیں سکھلاتے ہیں.
صحابہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین کو مکمل کر دیا ہے، انعام کو مکمل کر دیا ہے، ساری نعمتیں مکمل ہو گئی ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتیں ہوں یا بڑی سی بڑی باتیں ہوں، چاہے وہ حیا اور پردے کے پیچھے کرنے والی بات ہے، وہ بھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، استنجا کا طریقہ بتلایا، استنجا کا طریقہ بتلایا۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا کسے کہتے ہیں بابو؟ پیشاب کرنے کو؟ تو بیل بھی پیشاب کرتا ہے، کیا کہو گے؟ بیل شریف استنجا فرما رہا ہے۔ استنجا ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان میں پیشاب کرنے کو کہتے ہیں، لیکن استنجا کی اصطلاح میں استنجا کی یہ تعریف نہیں ہے۔ استنجا کہتے ہیں پیشاب کر لینے کے بعد طہارت حاصل کرنے۔ استنجا کرنا یہ صرف ہماری خصوصیت نہیں ہے، پیشاب کرنا ہماری خصوصیت نہیں ہے، پاخانہ کرنا ہماری خصوصیت نہیں ہے، یہ تو ہر جاندار کے ساتھ یہ طبعی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے چوپائے ہوں، چاہے چرند پرند ہو، پیشاب اور پیخانہ فطری تقاضا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس مقام کو دھلنا اور صاف کرنا، اپنے کپڑوں کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھنا، یہ استنجا کہلاتا ہے۔ دھونا یا مٹی سے رگڑنا یہ استنجا کہلاتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے اندر ہم جب کسی بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں، جب کسی بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، علماء اکرام کا طبقہ ہوتا ہے، یہ بھی اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے ہماری کہ ہم اگر استنجا خانے کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، اخلاقی طور پر ہماری پوری ذمہ داری ہے کہ ہم جس حال میں ہم نے پایا ہے اس سے اچھے حال میں اس کو چھوڑ کے آئیں۔ ہم نے جس حال میں پایا ہے اس سے اچھے حال میں چھوڑ کے آئیں، اور اگر اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو اسی حال پر چھوڑ کے آئیں جس حال پر ہم نے پایا۔ صورتحال یہ ہے، برسات کا موسم ہے، چپل میں کیچڑ لگا ہوا ہے، اس کیچڑ کے ساتھ ہم گئے اور پیخانے کے بیسن پہ بیٹھے اور ہم نے اپنی ضرورت پوری کی، اور اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بعد جو کیفیت بنی ہے اس کیفیت پہ کوئی دوسرا بھی آ پائے گا یا نہیں آئے گا۔ جو دوسرا جائے گا وہ دل سے دعائیں دے گا یا بد دعائیں نکلیں گی، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ گھر کے افراد 5-6 افراد ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ہر ادا اور ہر باتیں ان کو پسند آتی ہو۔ آپ کی بہت ساری ایسی خصلت، بہت ساری ایسی عادت ان کو پریشان کر دیتی ہو، ان کے سر میں درد پیدا کر دیتا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، ان کا مزاج ایسا تھا کہ اگر کسی بستر میں شکن دیکھتے تھے تو ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا، کسی کا کپڑا سکڑا ہوا ہوتا تھا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ یہ مزاج، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہم کسی بڑی محفلوں میں ہوں، جب کبھی کسی مسجد کے ماحول میں ہوں، مدرسے اور پروگرامے کے ماحول میں ہوں جہاں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، ایسے وقت میں جب ہم استنجا خانے کا استعمال کریں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اس حالت پر چھوڑ کر کے آئیں جس حالت پر ہم نے پایا ہے، یا اس سے اچھی حالت پر اس کی صفائی کر کے آئیں۔ میرے بزرگوں، علماء کرام سے مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ ابھی جن حالات سے ہم اور آپ دو چار ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر ہمارے بچوں کے لیے دینی بنیادی تعلیم کا مسئلہ ہے، بنیادی دینی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ماحول ملا، مولانا ہم داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتا پائجامہ والے، ایمان والے، کمیٹی کے حضرات، آپ کے اندر ایمان تھا اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ آپ نے اپنے ابا سے، اپنی امی سے، اپنے اس ماحول سے، اس گاؤں اور سماج سے آپ اس لائق ہوئے کہ آپ کے اندر یہ درد پیدا ہوا کہ معاشرے کے اندر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ یہ یقین کر کے بتلا سکتے ہیں کہ آنے والی نسل جس راہ پر چل رہی ہے، آنے والے ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے جس راہ پر گامزن ہیں، کیا وہ 10 سال 20 سال کے بعد کیا اس کے اندر یہ درد پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آواز پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کی راہیں بدل گئی ہے، ان کا ڈگر بدل گیا ہے۔
ان کے راستے چلنے کے الگ ہو چکے ہیں، ان کی راتیں الگ ہو چکی ہے، ان کا دن الگ ہو چکا ہے۔ ہماری راتیں ایسی گزرتی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد کوئی مشغولیت نہیں ہوتی، سوتے اور فجر میں جگتے۔ ہمارا دن ایسا گزرتا کہ کبھی اس رشتہ دار کے یہاں، کبھی اس رشتہ دار کے یہاں، اور آج کا دن ایسا گزرتا ہے کہ بغل میں باپ بیٹھا ہو، بغل میں بیٹی بیٹھی ہو، بغل میں بیٹا بیٹھا ہو، اگر بیٹے بے ہوش ہو جائیں تو باپ کو پتہ نہیں چلے گا، اگر باپ کو اگر بے ہوشی آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹا کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ صورتحال، یہ تبدیلی ہماری زندگی میں آئی ہے۔ تبدیلی ایسی آئی ہے کہ دن کیا اور رات کیا سب برابر ہو گئے۔ کبھی چراغ کی روشنی میں ہم حفظ قرآن یاد کیا کرتے تھے، آج وہ قمقمہ اور وہ زرق برق، وہ تمام روشنیاں جہاں پر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 3 دن میں قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، آیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آج بھی کتب عربیہ کے اندر فتاوی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، اور وہاں علت لکھی ہے چونکہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ جانور کو جب ذبح کریں تو ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں آپ ذبح کریں اور رگیں جتنی کٹنی چاہیے وہ کٹ نہ سکے اور جانور کو تکلیف محسوس ہو، اس لیے فرمایا گیا کہ آپ رات میں قربانی نہیں کر سکتے، مکروہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا یہ علت باقی ہے؟ یہ وجہ باقی ہے؟ ایک بلب لانے کے لیے ایک بیٹا کو بھیجئے، آپ 7 واٹ کا کہیے گا وہ 15 واٹ کا اٹھا کے لے آئے گا، آپ 15 کا کہیے گا وہ 50 واٹ کا اٹھا کے لے آئے گا۔ یہ تبدیلی آئی ہماری زندگی میں، ماحول میں یہ تبدیلی آئی ہے، سماج میں اس طرح کی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارے سماج کی صورتحال اس سے پہلے ایسی نہیں تھی کہ یہ 2 منزلہ اور 4 منزلہ عمارتیں ہوں، ایک گھر کے بغل میں دوسرا گھر ہو تو دوسرے گھر کو کوئی ہوا، باہر کی ہوا، فضا کی ہوائیں میسر نہیں ہو پا رہی ہے۔ پہلے کا یہ عالم نہیں ہوتا تھا، کسی درخت کے نیچے چند بوڑھے بیٹھ جاتے تھے اور پورے دن بیٹھ کر کے پورے معاشرے کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ ظاہر ہے کہ جب تبدیلی آئی ہے ماحول میں، تبدیلی آئی ہے سماج میں، تبدیلی آئی ہے معاشرے میں، تبدیلی آئی ہے ہمارے شب و روز میں، تبدیلی آئی ہے ہماری فکروں میں، تبدیلی آئی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، تبدیلی آئی ہے ہمارے چیزوں کے برتنے میں، تبدیلی آئی ہے ہماری شادی بیاہ کے اندر، اور تبدیلی آئی ہے ہماری تعلیم کے حصول کے طور طریقوں کے اندر۔ تو یاد رکھیے میرے بزرگوں، یہ بہت اونچی باتیں کہہ رہا ہوں، بہت چھوٹا آدمی، عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بہت چھوٹا آدمی، لیکن بزرگوں سے سیکھا ہے، فکریں ملی ہے، اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ جب تبدیلی ان تمام چیزوں میں آئی ہے تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، علماء کرام، حفاظ اعظام، ہمارے علماء کرام کی، ہمارے حفاظ کرام کی ایک بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ عالم اپنے محلے کا کسی محلے کا امام ہو، چاہے وہ حافظ اس محلے کا ایک سرکردہ شخصیت کی حیثیت رکھتا ہو، چاہے وہ حافظ صاحب ہو، عالم صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، جی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایسے اہل علم کے بارے میں خدا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علماء اس امت کے چراغ ہیں، اس امت کے چراغ ہیں۔ چراغ کا مطلب اور موم بتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چراغ جب جلتا ہے تب دوسروں کو روشنی بکھیرتا ہے، جب موم بتی پگھلتی ہے تب جا کر کے اس سے روشنی پھوٹتی ہے۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری، حفاظ اعظام کی ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایسے وقت میں اپنے پورے سماج، پورے معاشرہ اور دین کی بنیادی تعلیم کے تئیں، جہاں اللہ کے عقیدے کے تعلق سے، رسول کی رسالت کے تعلق سے، اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، جنت جہنم کے تعلق سے، نماز روزے جائز اور ناجائز کے تعلق سے یہ بتانا اور لوگوں کو سمجھانا اور بنیادی دینی تعلیم کی طرف بچوں کو اور بچیوں کو متوجہ کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ چاہے وہ جمعہ کا خطاب ہو، چاہے میلاد کی تقریر ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم نے ادا نہیں کیا اور اپنے کاموں میں لگے رہے، موقع کی تلاش میں رہے کہ ہمیں بلائیں گے تو جائیں گے اور ہم کو نہیں بلائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا، تو یاد رکھیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم بیٹھے رہ جائیں گے اور ہمارے ہاتھوں سے، ہماری نظروں کے سامنوں سے یہ امت
چلی جائے گی، یہ قوم کے سپوت اور قوم کے مستقبل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کہیں اور جا چکا ہوگا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، خوب تیزی کے ساتھ یہ مرحلہ اور یہ ہوائیں چل رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگان دین بڑے فکر مند ہیں کہ یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس امت کے بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ آخر ان کے اندر یہ جراثیم کہاں سے پیدا ہو گئی کہ وہ اپنوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنی شریعت اور اسلام کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر یک لخت وہ ارتداد کے راستے پر چل پڑتی ہے اور سارے کچھ کو اپنے دامن سے گرا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ اسلام کی بیٹی ہیں، اسلام کی بہن ہیں، آپ یاد رکھیے آپ کی حیثیت فاطمہ کسی ہے، عائشہ کسی ہے، خدیجہ کسی ہے۔ آپ جب مرتی ہیں تو آپ کے ساتھ کفن دفن کا معاملہ ہوتا ہے، آپ جب مرتی ہیں تو آپ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے سینے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یاد رکھیے آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ اگر آپ نے اپنے مرنے کا سامان تو کر لیا، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے اپنی بیٹیوں کے مرنے کا سامان نہیں کیا، مرنے سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اگر آپ نے نہیں بتلائی، انہیں یہ نہیں بتلایا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور قیامت کی صبح تک رہنے والا مذہب ہے اور یہ دین فطرت ہے، اس کے اندر اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یہ چیزیں بتانی پڑی۔ ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے، صرف کھانا پینا، اچھا مکان بنا لینا اور اچھی جائیداد کا مالک ہو جانا اور کھیت کھلیان کا مالک ہو جانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بڑی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مند تو وہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر کرے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر کرے۔ ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا جو بہت زیادہ باتونی آدمی تھا، اور جو بہت زیادہ باتونی ہوتا ہے ان کی گفتگو کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب کس وقت ان کی زبان سے کیا نکل جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جذبات میں اس خلیفے نے یہ کہہ دیا کہ اگر میری مملکت میں سب سے زیادہ عقل مند کوئی آدمی ہو تب تو ٹھیک ہے، اگر کوئی عقل مند آدمی نہیں ہوگا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عقل مند کو کہاں تلاش کرے گا، عقل مند کا معیار کیا ہوگا، عقل مند کی تعین کیا ہوگی۔ عقل کے تو مختلف پہلو ہیں، مختلف دروازے ہیں، مختلف درجے ہیں عقل کے۔ چنانچہ بولنے کو تو بول گئے بیچارے، لیکن پھنس گئے بعد میں کہ مسئلہ بیوی کا ہے، طلاق کا ہے، اب کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھنے لگے، سوال و جواب کرنے لگے۔ اس وقت کے جتنے علماء کرام تھے تحریر دیکھ کر کے، الفاظ کی تعبیر دیکھ کر کے اور ظاہری الفاظ پر فتویٰ دیا کہ بظاہر اس دنیا میں سب سے عقل مند شخص کسی کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے آپ کا تو کام ہو چلا، آپ کی بیوی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی۔ ایسے ہی میں بہلول نامی شخص ایک بزرگ مجذوب گزرے ہیں، وہ بغیر بلائے خلیفے کے دربار میں پہنچ گئے، اور جب انہیں پتا چلا کہ اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا ہے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنے دربار میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہے اس کو آپ پیش کریں، سب سے زیادہ عقل مند جو ہے اسے پیش کریں۔ بادشاہ نے سب سے بڑا وزیر، جو آج کے وقت کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، جی افواج اور فوج کے سلسلے کا وہ مالک ہو، ایسے وزیر کو پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی مملکت کا، کسی بھی حکومت کا سب سے زیادہ بااعتماد جو وزیر ہوتا ہے یا تو وزیر امور خارجہ ہوتا ہے یا وزیر امور داخلہ ہوتا ہے، ایسے وزیر کو پیش کیا۔ بہلول اللہ کا بزرگ اور برگزیدہ بندہ، اس نے کہا کہ اے بندہ بتا، تو بادشاہ کی حکومت رہ کر وزیر بنا ہوا ہے اور ساری نعمتوں پر تو پل رہا ہے اور جی رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، بتا تو صحیح کہ اس دنیا میں تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، بتا تو صحیح اس آخرت کے لیے بھی کچھ سامان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس آخرت کے لیے بھی سامان کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سٹ پٹا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو
10واں حصہ بھی جو زندگی مجھے ملی ہے اس کا 10واں حصہ بھی میں نے آخرت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ بہلول نے کہا کہ جب بادشاہ کے وزیر کا یہ عالم ہے، جبکہ وزیر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، وہاں بہت بڑے عقل مند کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کی جب صورتحال یہ ہے کہ اتنا کم عقل انسان وزیر بنا ہوا ہے جسے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو انہوں نے پس پوش ڈال دیا ہے، تو جب وزیر کا یہ عالم ہے تو رعایا کا کیا عالم ہوگا؟ وزیر جب اتنا کم عقل ہے تو ان کی رعایا کتنی کم عقل ہوگی. اس لیے کہا کہ خلیفہ وقت آپ کی بیوی کو کوئی طلاق نہیں پڑی، کیونکہ آپ کی مملکت میں کوئی عقل مند انسان نہیں. تو میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جس سماج اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے معاشرہ ایک جملہ، ایک لفظ ہے جو فرد سے بنتا ہے. فرد سے دو افراد بنتے ہیں، اور دو افراد سے پھر خاندان بنتا ہے، اور خاندان سے پھر گاؤں، پھر سماج، پھر معاشرہ. ظاہر ہے اس معاشرے کی گاڑی کو چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے کہا جاتا ہے کہ معاشرہ بہت اچھا ہے، یہ گاؤں بہت اچھا ہے. لیکن یاد رکھیے بنیادی ضروری چیزیں، یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے، بنیادی ضروری چیزوں سے اگر آپ نے منہ موڑا تو ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھنے والا اور پڑھانے والا نہیں ملے گا. یہ صرف ڈرانے والی باتیں نہیں ہے، بلکہ ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے، اپنی بابصیرت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظریں بہت دور تلک دکھ رہی ہے. آج سے 20 سال پہلے جو باتیں علماء کرام کہہ رہے تھے، آج 2-4-5 دنوں میں وہ باتیں صادق آ رہی ہیں. جو 20 سال پہلے سے جو کچھ بشارتیں دے رہے تھے آج وہ پوری ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر وحی آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ علماء کرام اور بزرگان دین اور اللہ والوں کے دل پر القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر معاشرے کے لوگ اور سنجیدہ اور بڑے بزرگ اور اہل علم سر جوڑ کر نہیں بیٹھے اور معاشرے کے چھوٹے بچوں کی بنیادی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. ارتداد سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتی، یہ مرتد ہو جائیں گے، اپنے دین سے اور شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس لیے میری گزارش ہوگی ماں بہنوں سے کہ آپ سب سے پہلی فرصت میں آپ فکر مند ہو جائیے اپنی بچیوں کے سلسلے میں. آپ نگاہ رکھیے، آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں نگاہ رکھیے کہ آپ کا بچہ کیسے وقت گزار رہا، آپ کی بچی کیسے وقت گزار رہی. یہ بچی ہو چاہے بچہ، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت پر جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا جاتا تو نعمتیں اللہ پاک چھین لیتے ہیں. چھیننا صرف یہ نہیں ہے کہ موت واقع ہو جائے، چھیننا یہ بھی ہے کہ اولاد تو ہوگی کسی قابل نہیں ہوگی. اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہو. اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک ہو اور صالح ہو. اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے لیے کفن اور دفن کا انتظام کر سکے. اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ سکے. اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی چند آیتیں پڑھنے کا اس کے اندر سلیقہ ہو اور وہ جانتا ہو، قرآن کی چند صورتیں پڑھنا جانتا ہو. اولاد کا یہ مطلب ہے. اولاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوٹھا بنا دیں. اولاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے گھر بنا دیں. اولاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کچھ کر کے جائیں. یقین جانیے ہم اور آپ جب مر جائیں گے تو ہماری اولادیں خود بخود ہماری جائیداد بانٹ کر کے لے لے گی. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو وہ کریں جو ہمیں کام آئے گا. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے اگر ایک سوال کیا جائے تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا. اگر ہم کسی سے سوال کریں جو لوگ مکان بنا رہے ہیں یا مکان کی نیو ڈال رہے ہیں یا مکان 2 منزلہ بنا رہے ہیں، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ چچا آپ مکان کس لیے بنا رہے ہیں، ہماری زندگی کی یہ صورت ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں 2, 4, 5, 10 سال 20 سال کے ہوتے ہیں تب تک ہم اپنے باپ کے بنے ہوئے مکان میں رہتے ہیں، اور جب ہماری کچھ حیثیت ہو جاتی ہے، ہماری شادی بیاہ ہو جاتی،
بال بچے دار ہو جاتے تب اگر مکان بناتے ہیں تو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی مکان کس لیے بنا رہے ہیں، ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب 2 بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہے، کیا کریں ایک روم سے گزارا نہیں ہوتا، بچوں کی جب شادی ہوگی تو ہم کہاں رہیں گے، بچے کہاں رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک ہم 10-20 سال کی عمر تک ہوتے باپ کے بنے ہوئے مکان میں رہتے، اور جب ہماری عمر بڑھتی ہے تب مکان بناتے ہیں، تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے خاطر بناتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، انسان اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ جب بچہ ہوتا ہے تو باپ کے اور ماں کے بنے ہوئے مکان میں رہتا، اور جب بڑا ہو جاتا تو پھر وہ اپنے بچوں کے لیے مکان بناتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اعمال صالحہ، وہ نماز، وہ ذکر و اذکار، وہ حج اور زکوٰۃ، وہ صدقہ و خیرات، وہ نیکی جو آپ نے کبھی کیا ہے، وہی ہمارے اور آپ کے لیے کام کے لائق ہے، اور وہی زندگی اور وہی آخرت میں کام کے لائق ہے۔ یہ دکان و مکان ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے ساتھ چلے گی، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ دنیا کی بے وفائی تو اس حد تک پار کر چکی ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور ہمارے لیے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہاں پر میں ایک بات اور شیئر کر دوں، کفن دفن کے سلسلے میں عام طور پر لوگ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ کفن یہ وہ اجلا لباس ہے جس سے مفر نہیں ہے، جس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ہم جس بازار میں گھومتے رہتے ہیں اسی بازار میں ہمارا کفن بھی بکتا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ اسی بازار سے ہمارا کفن بھی خریدا جائے گا۔ موت کا ایک دن متعین ہے، لیکن موت کب آئے گی، کیسے آئے گی اور کن حالات میں آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ موت برحق ہے، موت آئے گی اور ایک دن ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں پر آئے گی یہ پتا نہیں ہے کسی کو۔ اسی لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر ساعت امتحان کا ہے اور آزمائش کا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیسے کی بنیاد پر اور روپیوں کی بنیاد پر اور کھیت اور کھلیان کی بنیاد پر اور وجاہت اور شجاعت کی بنیاد پر اور صحت اور عافیت کی بنیاد پر ہم زندگی جی رہے ہیں۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے میں بڑے اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں فکر نہیں ہے اس دنیا کی، اس آخرت کی۔ ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے لیے کفن کا انتظام ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک مسئلہ کی وضاحت کر دوں کہ جب مرد کا کفن دیا جاتا ہے تو 3 کپڑے ہوتے ہیں، اور جب عورت کا کفن تیار کیا جاتا ہے تو 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت نے ہمیں ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ ہم زندگی میں لباس کیسے پہنیں گے اس کو بھی بتلایا ہے، اور موت کے بعد ہمارا لباس کیسا ہوگا، کتنے کپڑے ہوں گے وہ بھی بتلایا گیا ہے۔ یہاں عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہ عورتیں بھی ہیں جو غسل دینے کے لیے جاتی ہیں اور کفناتی ہیں، وہ مرد بھی یہاں علماء کرام موجود ہیں جو غسل دیتے ہیں۔ علماء کرام یاد رکھیں، ایک تو بنیادی بات مجھے عرض یہ کرنی ہے، جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس بات سے گریز کرتا رہتا ہے، جب بھی کسی سماج میں اور معاشرے میں کسی کی میت ہوتی تو سر چھپاتا رہتا ہے کہ مبادا مجھے غسل کے لیے نہ بلائے، گویا یہ بہت گھناؤنا کام ہے۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، دنیا میں سب سے بہترین کام اگر ہو سکتا ہے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اپنے میتوں کو غسل دو، ان کو کفناؤ، یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ ہمارے علماء کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ائمہ حضرات کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ پڑھی لکھی عورتیں دور بھاگتی رہتی ہے کہ اس سے کیا ملنے والا ہے، گھن محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھو جتنی گھن ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ مبادا کوئی نجاست نہ لگ جائے اور بدن سے بدبو آ رہی ہو، اے میری ماں، اے میرے بھائیوں، آپ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب آپ مرو گے، نہ جانے کن حالات میں آپ کی موت آئے گی، آپ کے جسم پر کتنی مکھیاں لگے گی اور آپ کے جسم سے کتنی بدبویں آئے گی۔ آج اگر اس نیت کے ساتھ ہم کسی کے غسل میں شریک ہوں اور کسی کو غسل دلاویں، کسی کو کفنائیں کہ ہمارا غسل بھی ٹھیک ڈنگ سے دیا جائے اور ہمارے لیے کفن کا بھی اچھا انتظام کیا جائے، تو یاد رکھیے آپ کا یہ غسل دینا اللہ کو پسند آئے گا اور آپ کے لیے بھی اللہ پاک بہترین انتظام فرمائے گا۔ اس لیے علماء کرام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ عمومی طور پر
پوری آبادی کے اندر بہت سارے علماء ہوتے ہیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں، ان سے کہیے کہ مولانا صاحب چلیے غسل دلا دیجئے، کہا نہیں ہم کو نہیں آتا ہے. تو ان کو آتا کیا ہے؟ ان کو آتا کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا ہے. مسئلہ صرف پڑھ لینے سے غسل نہیں دلایا جا سکتا، اور مسئلہ صرف یاد کر لینے سے اور پڑھا دینے سے غسل دینے کا طریقہ نہیں آ سکتا ہے. آج تو غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو دینے کا طریقہ تو دور کی بات ہے. خود زندگی میں زندہ رہتے ہوئے غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہے کسی کو؟ بہت کم نوجوان ہیں جنہیں غسل کا طریقہ معلوم نہیں. معلوم چڈا پہن کے، انڈر ویئر پہن کے، جی پینٹ پہن کر کے اس کی ماں جو ہے پائپ چلا رہی ہے، اس کی بہن پائپ چلا رہی ہے، اور وہاں پر نوجوان جو ہے بالٹی پانی اپنے بدن پہ اڈیل رہا. یہ ہے طریقہ آج کے نوجوانوں کا. نہیں میرے بزرگوں، نہیں میرے بزرگوں، یاد رکھو یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے. آپ کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ایسا سطر ہے جس کا چھپانا ماں سے بھی فرض ہے، بہن سے بھی فرض ہے، اور عام حالات میں بیوی سے بھی چھپانا فرض ہے، ضروری ہے. صرف تنہائی میں اور خلوت میں آپ کا یہ حصہ بیوی دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عمومی زندگی گزار رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ حصہ آپ کا چھپا ہوا رہنا ضروری ہے. چاہے غسل کر رہے ہو، چاہے آپ گھر میں کسی وقت بیٹھے ہو، ایسے وقت میں آپ کا یہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. اور عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے. صرف یہ ہتھیلی، چہرے کا یہ حصہ اور یہ پنڈلی سطر میں داخل نہیں ہے، اس کے علاوہ سارا حصہ، جسم کا سارا حصہ سطر میں داخل ہے. کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے. ہاں فتنے کی وجہ سے بعض علماء نے چہرے کو بھی سطر میں داخل کر دیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غسل کرنے کا طریقہ اور غسل کرانے کا طریقہ یہ دو الگ الگ نوعیت ہے. زندہ غسل کرتا ہے اور مردے کا غسل کرایا جاتا ہے. مردے کا غسل کرایا جاتا ہے. میری ماں اور بہنیں خوب اچھی طرح سمجھیے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ ان باتوں کو سنیے. شاید کہ موقع کبھی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو سننے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت ضروری ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال سے پہلے جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے کہ ان کو اس طرح لٹایا جائے، جان کنی کا عالم ہو، بالکل آخری وقت ہو، اور ایسے وقت میں جب بالکل یقین ہو جائے کہ اب موت کا فرشتہ آنے ہی والا ہے، ایسے وقت میں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہے اور ان کی زبان بھی باہر کو نکلتی رہتی ہے، ان کا منہ بھی کھلا رہتا ہے، گویا اپنی ان آنکھوں سے، حسرت بھری آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا رہتا ہے کہ ہائے میری دنیا، اپنے ان گھروں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے ان پیسوں کو، روپیوں کو، ان جائیدادوں کو، ان اولادوں کو دیکھتا رہتا ہے، حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے. ایسے ہی وقت میں ان کی روح قبض ہوتی ہے، اور جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں کھلی کی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. گویا یہ پیغام ہے کہ اے لوگو، اے عورتوں کی جماعت، دیکھو یہ جانے والا اپنے وقت کا 30 مار خان تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا مالدار تھا، اور بہت بڑی اہل ثروت عورت تھی. لیکن دیکھو جب یہ دنیا سے گئی ہے تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، منہ بھی کھلا ہوا ہے، آنکھیں بھی کھلی ہے. اب جو زندہ لوگ وہاں جب پر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کو بند کر دو، منہ کو بند کر دو. اگر منہ بند نہ ہوتا ہو تو کسی رومال سے اس طرح یہاں لگا کر کے آپ اس کو باندھ دو، سر سے لگا کر کے، تاکہ دونوں ہونٹ مل جائے اور منہ بند ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائے. جب اتنا کر لیا آپ نے تو اب اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے غسل کا انتظام کریں. عام طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب میت ہو جاتی ہے تو انہیں ایک کپڑا اڑا کر کے انہیں رکھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت دفن کا انتظام ہوتا ہے، چاہے وہ 17 گھنٹے کے بعد کیوں نہ ہو، اس سے چند منٹ اور چند گھنٹہ پہلے غسل دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی میت ہوتی ہے، جیسے ہی روح نکلتی ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے،
انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب کوئی میت ہو جائے, کسی کی موت ہو جائے, تو اب اس کی محتاجگی شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے پاس قرآن کی تلاوت ہونی ہے تاکہ اس کے لیے ایصال ثواب ہو. اور مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک میت کو کفن اور غسل نہ دیا جائے, جب تک اس کو نہلا نہ دیا جائے, تب تک اس کے ارد گرد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے. اے لوگوں بتاؤ تو صحیح, اگر آپ غسل میں تاخیر کرو گے تو میت کا کتنا گھاٹا ہے, کتنا نقصان ہے کہ ان کے رشتہ دار ان کے ارد گرد میں بیٹھ کے قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے, قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے. اگر قرآن پڑھتے ہیں تو مکروہ ہے, اور نہیں پڑھتے ہیں تو اس میت کا نقصان ہے. اس لیے شریعت نے پہلے حکم دے دیا کہ جیسے ہی میت ہو فوراً آپ غسل کی تیاری کرو. اور جانتے ہیں غسل کس لیے نہیں دیتے ہیں لوگ؟ ایک شبہے کی وجہ سے غسل نہیں دیتے ہیں مولانا. ایک شبہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب, قاضی صاحب, ابھی جو غسل دے دیں گے اور دفن کل ہوگا, اور ابھی جو کفن پہنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہ کیا ہوگا؟ تو کبھی کبھی میت کے جسم سے پیخانے اور پیشاب کے راستے سے نجاست نکل جاتی ہے غسل کے بعد بھی, تو کفن خراب ہو جائے گا. آپ اتنے بڑے ہمدرد ہیں, ہم اتنے بڑے ہمدرد ہیں میت کے, ان کا کفن خراب ہو جائے گا, ہمارے اور تیرے باپ کا کیا جاتا ہے, ہمارے اور آپ کے باپ کا کیا جاتا ہے. مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میت کے غسل ہو جانے کے بعد اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست بھی نکلتی ہے, اب دوبارہ غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے حوالے ہو چکا, خوب اچھی طرح اس کو غسل دیا جائے گا. اور غسل دینے کے بعد غسل کا طریقہ لکھا ہے کتابوں میں میرے بزرگوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھو لیں. عجیب تعلیم ہے, یہاں دیکھیے کتنی تبدیلی ہے یہاں پر. ایک آدمی جب غسل کرتا ہے, زندہ آدمی, تو اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھو لو, اور پھر اس نجاست کی جگہ کو صاف کرو, اور پھر اس کے بعد وضو کرو. اور وضو میں اگر کوئی نشیبی جگہ میں آپ کھڑے ہو تو آپ اپنے پاؤں کو نہ دھلو, پاؤں کو بعد میں دھلو گے. لیکن یہاں پر مردے کا غسل ہے, عورت کا غسل ہے, مرد کا غسل ہے, وہ تو اپنا ہاتھ گٹوں تک دھو نہیں سکتا, چونکہ ہمارا ہاتھ استعمال ہوگا. اس لیے شریعت نے کہا کہ غسل دینے والا اپنے ہاتھ کو گٹوں تک دھو لے, اور گٹوں تک دھونے کے بعد ڈھیلے کے 5 ڈھیلے یا 7 ڈھیلے یا 9 ڈھیلے یا 3 ڈھیلے کے ٹکڑوں سے ان کے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو صاف کرو, استنجا کراؤ, طہارت اور پاکی حاصل کرو. یہ سب سے پہلا ہاتھ. اور جب یہ ہو جائے پھر پانی سے دھل دو. اور یاد رکھو, ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈالنا, ننگے ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے دستانے سلواؤ, اسی کفن کے ٹکڑے کا دستانہ ہوتا ہے, اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں باندھو, اور اس کو اس میں ڈال کر کے اس کے پیخانے اور پیشاب کے مقام کو صاف کرو. اس نیت کے ساتھ صاف کرو کہ یہ میرا ابا ہے, یہ میرے بھائی ہے, یہ میرے چچا ہے, یہ میری امی ہے, یہ میری دادی ہے, اللہ کی بندی ہے, میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, کتنا پیار کرتی ہوں. آج مجھ سے جدا ہو کے اپنے اس خالق اور مالک حقیقی کے پاس جا رہے ہیں, تو میں انہیں کتنے زیادہ پاک صاف کر کے بھیجوں. یہ دل میں نیت. اگر یہ نیت ہوگی تو میرے بزرگوں ہم خوب مبالغہ کریں گے, خوب اچھی طرح صفائی کریں گے. اور اگر یہ نیت نہیں ہوگی, گھن محسوس کریں گے. عام طور پر جب روح قبض ہوتی ہے تو یاد رکھیے, روح قبض ہونے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی شدت ہوتی ہے, چاہے برسوں کا وہ بھوکا انسان کیوں نہ ہو, چاہے مہینوں سے وہ کچھ کھایا پیا نہ ہو, چاہے وہ کئی دنوں کا پیاسا کیوں نہ ہو, لیکن پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کچھ نہ کچھ نجاست نکل ہی جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ڈھیلے سے پہلے صفائی کرو. اے انسان, تیری حیثیت یہ ہے, تیری حیثیت یہ ہے جو اپنے مخملی کپڑوں پر تو اکڑتا تھا, اور اپنے 2 منزلہ اور 4 منزلہ مکان پر تو اکڑتا تھا. اے انسان, تیری حیثیت یہ ہے کہ آج تجھے اپنی نجاست کی فکر نہیں ہے, اپنی نجاست کی فکر نہیں ہے. تو آج ابھی تو مرا ہے, اور کل تو دفن ہوگا, اور ابھی سے لے کے کل تک تو نجاست میں پڑا ہے. تیری نجاست صاف کرنے والا کوئی نہیں, تیری نجاست صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے میری مائیں, آپ سنو موت کے منظر کو. آپ اصلاح کرنا چاہتے ہو, کس کی اصلاح کرو گے؟ اپنی اصلاح کرو. اپنے اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنا لو
کہ اللہ کے پاس جب جائے تو اللہ ہمارا استقبال کرے، فرشتے ہمارا استقبال کرے، اور نبی کا جب سامنا ہو تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اے نوجوانوں، آپ کو بھی مرنا ہے، اے میری بہنیں آپ کو بھی مرنا ہے۔ موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، موت صرف بوڑھے اور بوڑھی کو نہیں آتی، موت تو جوانوں کو بھی آتی ہے، موت تو بچوں کو بھی آتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اب غسل دینے کی باری آئی ہے۔ ایک تخت پہ لٹا دیں گے، اور تخت پہ لٹانے کے بعد 2-3 آدمیوں سے ہم وہاں پر غسل کے عمل کو ترتیب دیں گے۔ سب سے پہلے وضو کرائیں گے، جب طہارت ہو گئی، استنجا کرا دیا تو اب وضو کرائیں گے۔ سب سے پہلے چہرے کو دھلیں گے، اور چہرے کو دھلنے کے بعد اب دونوں ہاتھ کو دھلیں گے، دونوں ہاتھ کے دھلنے کے بعد سر کا مسح کروائیں گے، اور سر کا مسح کروانے کے بعد دونوں پاؤں کو بھی دھلیں گے، اور اب اس کے بعد میت کو بائیں پہلو پر لٹائیں گے تاکہ دایاں پہلو سامنے آ جائے، دائیں طرف کا حصہ سامنے آ جائے، اور پورے سر سے لے کر کے پاؤں تک پانی بہائیں گے، اور پھر اس کو دائیں پہلو پر کروٹ کریں گے، اور پھر پورے سر سے لے کر کے پاؤں تک پانی بہائیں گے، اور پھر صابن لگائیں گے۔ صابن لگانے کے بعد بہت زیادہ زور سے بھی نہیں رگڑنا ہے، اور بہت ہلکے سے بھی نہیں رگڑنا ہے، اس انداز سے رگڑ کر کے اس کی صفائی کریں گے کہ میل کچیل گندگی اور بدبو دور ہو جائے، اور آخر میں کپور ملا ہوا پانی اور بیری کے پتے ملے ہوئے نیم گرم پانی اس پر ڈال دیں گے۔ اس کے ذریعے سے تمام طرح کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے قاضی صاحب کہاں کی داستان بتا رہے ہیں، کون سا طریقہ بتا رہے ہیں، کس کو ضرورت ہے اس کی، کیا ضرورت پڑے گی؟ اے مسلمانوں، تو زندگی بھر غسل نہ کرے چلے گا، لیکن یہ غسل تیرے لیے ضروری ہے، یہ غسل تیرے لیے ضروری ہے۔ تیرے ابا کو بھی یہ غسل ہوا تھا، تجھ کو بھی ہوگا، تیری اماں کو بھی ہوا تھا، اور تیرے بچوں کو بھی یہ غسل پڑے گا۔ بہت ممکن ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ زندگی میں کبھی ایک غسل نہ کیا ہو، لیکن مرنے کے بعد تو یہ غسل دینا ہی پڑے گا۔ زندگی کا غسل ہو سکتا ہے کہ ہمیں پڑے نہ پڑے، لیکن آخرت کے سفر سے پہلے یہ غسل ضروری ہے، اور یہ غسل کا طریقہ ہم کو اور آپ کو معلوم نہیں۔ جب آپ نے غسل دے دیا تو آپ ایک سوکھے کپڑے سے آپ اوپر رکھ دیں، اور بھیگے ہوئے کپڑے کو نکال لیں، اور ادھر کفن بچھا کر کے رکھیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ کفن مرد کا 3 ہے اور عورت کا 5 ہے۔ بعض جگہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ 5 کی جگہ 7 کفن دیتے ہیں، یہ غلط ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ کے کفن کے ٹکڑوں کو اضافہ کر دینے کی بنیاد پر میت کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہاں پر بھی اسراف اور فضول خرچی غلط ہے، ناجائز۔ مرد کا جو کفن ہے اتنے ہی کپڑے عورت کے بھی ہوں گے، اور اس میں 2 کپڑے کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ مرد کا ایک کپڑا بڑی چادر ہوگی، اور اس سے ایک چھوٹی چادر ہوگی، اور تیسرا ایک قمیص ہوگا۔ قمیص بھی سلا ہوا نہیں ہوگا، قمیص کو 2 پلو کر دیں گے، اور بیچ میں سر نکالنے کے لیے قینچی لگا کر کے جگہ بنا دیں گے تاکہ وہاں سے سر نکال دیں، اور سر نکالنے کے بعد اگلا حصہ ہم میت کے پیٹ کے اوپر سے لے کر کے ہم گھٹنا کے نیچے تک لے جائیں گے۔ اتنی لمبائی اس قمیص کی ہوگی جیسے کرتے کی لمبائی ہوتی ہے، یہی لمبائی عورت کی بھی ہوگی، یہی لمبائی کپڑے کی مرد کی بھی ہوگی، اور وہ جو بڑی چادر ہوگی وہ تقریباً 5 ہاتھ کی چادر ہوتی ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی اگر ہو تو 5 ہاتھ، یہ دیہاتی بھاشا ہے۔ 5 ہاتھ اگر کوئی کاٹ دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے چاہے وہ جتنا لمبا انسان کیوں نہ ہو، 5 فٹ کا ہو، 5.5 فٹ کا ہو، 5.25 فٹ کا ہو، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دوسری چادر جو ہوگی وہ 4.5 ہاتھ کی ہوگی، اور تیسری چادر جس کو قمیص بنانا ہے، 2 دامن بنانا ہے، ایک اگلا ایک پچھلا، تو اس کو بھی 5-6 ہاتھ کا بنا کر کے 2 دامن بنا دیں۔ یہ 3 کپڑے مرد کے بھی ہے، 3 کپڑے عورت کے بھی ہے۔ اب عورت کے کپڑے میں 2 کپڑوں کا اضافہ کر دیا جائے، اور وہ 2 کپڑا کیا ہوگا؟ ایک سینہ بند ہوگا اور ایک سر بند ہوگا۔ سینہ بند کی لمبائی کوئی خاص متعین مقدار نہیں ہے، بلکہ اتنی ہونی چاہیے کہ گردن سے لے کر کے اور گھٹنے تک ہونی چاہیے، اتنی لمبائی اس کی ہونی چاہیے۔ اور سر بند کا مطلب یہ ہے دوپٹے کی سائز کا وہ کپڑا ہونا چاہیے جس میں بال کو 2 حصوں میں کر کے اس کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے کفن عورت کا۔ یہاں نہ ازار کا تصور ہے، نہ لنگی کا تصور ہے، اور نہ ہی شلوار کا تصور ہے۔
یاد رکھیے یہ کفن ہے، اصل کفن ہے، 5 کپڑے عورت کے لیے اور 3 کپڑے مرد کے لیے، اور نہانے کے لیے غسل کے لیے 2 کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو 2 میٹر یا 2.5 میٹر کا ٹکڑا ہو، ایک کپڑا بدن پر رکھ کر کے اس کو نہلائیں گے اور دوسرا کپڑا بدن پر رکھ کر کے اس کو لپیٹ کر کے کفن پر لے کر کے آئیں گے۔ یہ 2 کپڑا اگر نیا کپڑا ہے فبیہا، نیا نہیں ہے تو کوئی گھر کی پاک چادر ڈال کر کے بھی نہلا سکتے ہیں، اس کے لیے کفن کا کپڑا ہی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو یاد رکھیے میرے بزرگوں، جب اس طرح کفن دفن ہو جائے، کفن کی تیاری ہو جائے، اب جا کر کے اس میت کو ہم رکھ دیں گے۔ اب اس کے ارد گرد میں قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا سب جائز ہے، تاکہ اس میت کا بھلا ہوتا رہے، بھلا ہوتا رہے، ان کے درجات بلند ہوتے رہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جب مائی مر جاتی ہے، باپ مر جاتے ہیں تو انہیں دلان میں کر دیا جاتا ہے، مکھیاں لگ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کہا ہو چچا کہا ہوا، کہے نہیں کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں؟ تو بیٹا آ رہا، کہاں سے؟ تو آئزل سے، کہاں سے؟ تو میزورام سے، کہاں سے؟ تو بمبئی سے، فلائٹ سے آ رہا، کل صبح کو پہنچے گا 8 بجے، تب جا کر کے غسل ہوگا، تب جا کر کے کفن پہنایا جائے گا، تب جا کر کے دفن کی تیاری ہوگی۔ اور بیٹا بھی الحمدللہ BA پاس آ رہا ہے، MA پاس بیٹا آ رہا ہے۔ جس بیٹے کا انتظار کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، انہیں جنازے کی دعا بھی یاد نہیں۔ جس بیٹے کو مائی نے پوری جائیداد ہبہ کر دی، جس بیٹوں کو باپ نے پوری جائیداد لکھ دی زندگی میں، اس بیٹے کا انتظار ہو رہا، 50,000 روپے خرچ کر کے فلائٹ سے آ رہا ہے، اور اس مائی کے جنازے میں، اس باپ کے جنازے میں، اس بھائی اور بیٹے کے جنازے میں شرکت کے لیے اتنی تاخیر ہو رہی ہے، اور اس بیٹے کو، اس بھائی کو، اس شوہر کو اور اس چچا کو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی جائیداد پر، لعنت ہے ایسی رشتہ داری پر، لعنت ہے ایسے نباہ پر۔ میرے بزرگوں، کیا یہ سماج نہیں ہے؟ ایسا سماج چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ اسی سماج میں گھٹ گھٹ کے زندگی ہم اور آپ گزار رہے کہ نہیں گزار رہے؟ ہر دوسرے چوتھے موت میں یہ ہم کو سننے میں آتا ہے کہ ان کے جنازے کی نماز کل ہوگی کیونکہ اس کا بیٹا وہاں سے آ رہا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا مولانا صاحب؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے اس مائی کے ساتھ؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے اس بھائی کے ساتھ؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے اس بیوی کے ساتھ جس ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، جس بہن کی گود میں ہم کھیلے، جس باپ کے سائے میں اور شفقت کے ساتھ ہم پلے اور پڑے، جس ماں باپ کی جائیداد لے کر کے اکڑ رہے، جس ماں باپ کی جائیداد پر پل رہے، جس ماں باپ کی جائیداد ہم پانی کی طرح بہا کر کے اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اس ماں باپ کے مرنے کے بعد ہمارے اندر اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم جنازے کی دعا پڑھ کر